الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، انشاءاللہ سبدل آج ہم سمر پیک پر کام کریں گے۔ تمام طلبہ اپنے اپنے سمر پیک کھول لیجئے اور پینسل بھی اپنے پاس رکھ لیجئے۔ تمام طلبہ اپنے اپنے سمر پیک کھول لیجئے۔ اس سے قبل کہ ہم سمر پیک پر کام کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس بارے میں علم حاصل کریں، اس کو حل کریں، آئیے اس سے قبل ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے علم میں اضافہ فرمائے گا۔ تمام طلبہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر نماز کے بعد یہ علم میں اضافے کی دعا جو کہ قرآن پاک کے 16ویں پارے میں مذکور ہے، اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تدریسی مقاصد پیارے طلبہ ہمارے یہ ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اسلامی عقائد کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پیارے طلبہ ایم سی کیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے ممکنہ جوابات میں سے ہر ایک کے لیے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب۔ تقدیر کی ڈیش قسمیں ہیں۔ آپ نے تقدیر کے بارے میں سابقہ کلاسز میں پڑھا ہے کہ تقدیر کی کتنی اقسامیں ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ پیارے طلبہ ذرا غور و خوض کیجئے، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 3۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اولیاء اللہ رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو کام خلاف عادت ظاہر ہو اسے ڈیش کہتے ہیں۔ الف معجزہ، با کرامت، جیم استدراج، دال ارہاس۔ ذرا غور و خوض کیجئے، یہاں پر کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جس کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، ان سے جو کام خلاف عادت ظاہر ہو تو اسے پیارے طلبہ کرامت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کرامت آئے گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی ڈیش کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ الف دنیا، با قبر، جیم بدن انسانی، دال برزخ۔ تو ذرا غور و خوض کیجئے، اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اس کے جواب میں آئے گا بدن انسانی۔ روح کا تعلق مرنے کے بعد بھی بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج ڈیش کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہیں۔ الف سام بن نوح علیہ السلام، با حام بن نوح علیہ السلام، جیم یافث بن نوح علیہ السلام، اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ ذرا غور و خوض کیجئے، کیا آئے گا ان میں سے کیا آئے گا؟ ذرا غور و خوض کیجئے۔ جی، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم یافث بن نوح علیہ السلام۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ علامت قیامت کی ڈیش قسمیں ہیں۔ الف 2، با 3، جیم 4، اور دال 5۔ تو علامت قیامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ذرا غور و خوض کیجئے، سوچئے ذرا، ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں سابقہ کلاسز کے اندر۔ جی، علامت قیامت کی یہ 2 قسمیں ہیں۔
ماشاء اللہ عز و جل. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دجال 40 دن رہے گا جن میں پہلا دن ڈیش بھر کا ہوگا. الف مہینے، با ہفتے، جیم سال اور دال عام دن. اس کا جو درست آنسر ہے وہ کیا ہوگا؟ ذرا غور و خوض کیجئے. وہ ہوگا سال. جیم اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جیم. پیارے طلبہ آگے بڑھتے ہیں. ڈیش کو تعظیماً نظر و نیاز یا فاتحہ کہتے ہیں. الف ذکر اور اذکار، با قرآن خوانی، جیم ایصال ثواب اور دال لنگر. جی ذرا سوچئے اس کا درست آنسر کیا ہوگا؟ کیا آئے گا یہاں پر؟ جیم آئے گا یہاں پر. ایصال ثواب. ایصال ثواب کو تعظیماً نظر و نیاز یا فاتحہ کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تقدیر ایک گہرے ڈیش کی مانند ہے. الف دریا، با سمندر، جیم کنویں، دال ان میں سے کوئی نہیں. جی ذرا سوچئے کیا آئے گا ان میں سے کیا آئے گا؟ کیا درست ہوگا؟ جی پیارے طلبہ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سمندر. تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے. آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. دجال قوم ڈیش کا ایک مرد ہے. الف ہنود، با عیسائی، جیم یہود، دال پارسی. اس کا جو درست جواب ہوگا پیارے طلبہ کیا ہوگا؟ اس کا درست جواب جو ہوگا وہ ہوگا یہود. جی ہاں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دجال ایک بڑے ڈیش پر سوار ہوگا. الف گدھے، با گھوڑے، جیم خچر، دال ہاتھی. اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا الف گدھے پر. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دجال ساری دنیا گھوم کر ملک ڈیش پہنچے گا. عراق، ایران، ترکی یا شام. ذرا غور و خوض کیجئے اس میں کیا آئے گا؟ عراق آئے گا، ایران آئے گا، ترکی آئے گا، شام آئے گا. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دال ملک شام. دجال ساری دنیا گھوم کر ملک شام پہنچے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب قیامت قائم ہونے میں صرف ڈیش سال رہ جائیں گے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. 25، 40 یا 50 یا پھر 55. اس کا درست آنسر کیا ہوگا؟ ذرا غور و خوض کیجئے. اس کا درست آنسر ہوگا 40. جب قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. قرآن کریم نے شفاعت کے ثبوت کو ڈیش اصولوں میں منحصر رکھا ہے. الف 2، با 3، جیم 4 اور دال 5. اس کا درست آنسر ہوگا 2. قرآن کریم نے شفاعت کے ثبوت کو 2 اصولوں میں منحصر رکھا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مدد مانگنے کو ڈیش کہتے ہیں. الف استمداد اور استعانت، با کرامت، جیم استقامت، دال استطاعت. جی ذرا غور و خوض کیجئے پیارے طلبہ. اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ اس کے جواب میں آئے گا استمداد اور استعانت. استمداد اور استعانت یہ اس کے جواب میں آئے گا. ڈیش سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. پیارے طلبہ آخری ہماری یہ جو خالی جگہ ہے MCQs باقی ہے آخری، اس پر ذرا توجہ دیجیے. ڈیش سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. الف 25، 30، 40 یا 50. جی پیارے طلبہ ذرا غور و خوض کیجئے. اس کا درست آنسر کیا ہوگا؟ جی 25 ہوگا یا 30 ہوگا یا 40 ہوگا یا 50 ہوگا. اس کا درست آنسر ہوگا 40. 40 سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا.
اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں قیامت کی گرمی، قیامت کی بھوک، قیامت کی پیاس سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں کل بروز قیامت آقا نامدار مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے طلبہ، اب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جو جواب ہے، وہ کام، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہیں، وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہیں، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اس کی تائید میں ظاہر ہوں تو ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ ان کا جو عصا تھا، یعنی اسٹک، لاٹھی جو تھی، اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ ان کی جو اسٹک تھی، ان کا جو عصا مبارک تھا، وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا، یعنی زندہ کرنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ مردوں کو یہ زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ ان کو معجزات عطا فرمایا تھا۔ اور شہنشاہ ابرار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار، غیبوں پر باخبردار، غیبوں پر خبردار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے تو بے شمار ہیں۔ ان میں سے معراج شریف کا جو معجزہ، یہ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جیسے چاند کے ٹکڑے فرما دیے میرے آقا علیہ السلام نے، پلٹے ہوئے سورج کو جو ہے دوبارہ سے طلوع فرما دیا، سورج اپنی جگہ پر آ گیا، سورج غروب ہو چکا تھا لیکن پھر وہ آگے، اس کا پورا ایک واقعہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کا جو ہے جاری ہونا، یہ بھی ان کا معجزہ تھا۔ تو سب سے بڑا جو معجزہ ہے معراج شریف، تو بہت مشہور معجزہ ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کتنی طرح ہوگی؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ مثلا نمبر 1 شفاعت کبریٰ، نمبر 2 بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، جن میں سے 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے زائد بہت زائد اور بھی ہیں جو اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں ہیں، اور بہت سے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے، ان کو جہنم سے بچائیں گے، بعض کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، بعض کا عذاب کم کروائیں گے، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے انہیں بھی داخل جنت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے طلبہ، اپنے سماعت فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو شفاعت ہے، یہ کئی طریقے سے ہوگی۔ شفاعت کبریٰ بھی ہے، بلا حساب جنت میں داخل فرما دینا، جو لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں ان کو جہنم سے بچا لینا، اور جہنم سے نکال لینا، اور بعضوں کے درجات کو بلند کروا دینا، بعضوں کا عذاب کم کروا دینا، اور ایسا بھی ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ یہ دونوں برابر ہوں گے انہیں بھی داخل جنت فرمائیں گے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں بھی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آئیے پیارے طلبہ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال، قیامت کی علامت کبریٰ کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں قیامت کے حساب سے محفوظ فرمائے، قیامت کے حساب میں ہم پر آسانی پیدا فرمائے، ہم پر اپنا رحم کرم ہم پہ نازل فرمائے۔ جواب، علامت کبریٰ یہ ہیں: نمبر 1 دجال کا ظاہر ہونا، نمبر 2 حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا، نمبر 4 یاجوج ماجوج کا نکلنا،
دھوئیں کا پیدا ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں قیامت کی بھوک، قیامت کی پیاس، محشر کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے طلبہ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تقدیر سے کیا مراد ہے؟ آپ سنتے ہیں نا کہ تقدیر، آئیے ہم آج سنیں گے کہ تقدیر ہوتی کیا ہے۔ عالم میں جو کچھ برا یا بھلا ہوتا ہے اور بندے جو کچھ نیکی یا بدی کے کام کرتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، عالم میں جو کچھ اچھا ہو یا برا ہو، بندے جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، جو کچھ بدی کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے، اور ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا محفوظ ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے۔ شفاعت کا طالب کون کون ہوگا؟ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ ہر مومن طلبگار شفاعت ہوگا، اور تمام مومنین اولین و آخرین کے دل میں یہ بات الہام کی جائے گی، یعنی دل میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ وہ شفاعت طلب کریں۔ شارحین حدیث نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ طالب شفاعت وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی حاجات کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام سے توسل کیا کرتے ہیں، انہی کے دل میں یہ بات قدرتاً پیدا ہوگی کہ جب دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام حاجت برآری کا وسیلہ تھے تو یہاں بھی انہی کے ذریعے سے حاجت روائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں شفاعت مصطفیٰ نصیب فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت پہ داخل فرمائے۔ آئیے پیارے طلبہ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال، جو جسم قبر میں گل سڑ جاتا ہے اسے کیسے عذاب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے اور نہ ہی وہ گلتے ہیں، وہی تخم جسم اور مورد عذاب و ثواب ہیں۔ ان اجزاء کو عجب الذنب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو باریک سے جو اجزاء ہوتے ہیں جو نہ ہمیں خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ وہ گلتے ہیں، نہ وہ سڑتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، تو اسے عجب الذنب کہا جاتا ہے۔ تو جسم اگرچہ گل سڑ جائے لیکن عذاب کا معاملہ پھر بھی ہوتا ہے۔ اور پیارے طلبہ، عذاب قبر کا انکار کرنے والا یہ گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ جب ہم قبر میں داخل ہو تو ہماری قبر میں آگ نہ آئے، ہماری قبر میں سانپ بچھو نہ آئے، بلکہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب ہم قبر میں جائیں ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، چونکہ حدیث پاک میں کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کی گڑھوں میں سے ایک خوفناک گڑھا ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ پیارے طلبہ، آئیے اس کا ہم اب خلاصہ کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے تقدیر کے بارے میں علم حاصل کیا اور شفاعت کے بارے میں پڑھا، علامت قیامت کے بارے میں علم دین حاصل کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے۔ پیارے طلبہ، ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دعائیں لازمی کریں۔ انشاءاللہ عز و جل دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالی عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری خطاؤں سے درگزر انشاءاللہ عز و جل فرمائے گا، اور
ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں الحمدللہ عز و جل ہم نے تقدیر کے بارے میں اور شفاعت کے بارے میں، علامت قیامت کے بارے میں علم دین حاصل کیا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے طلبہ، اللہ تعالی عز و جل آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔